السلام علیکم، میرا نام ہے ابرار اور آج میں آہستہ اس لیے بول رہا ہوں کہ میں اس ٹائم ٹی سائڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں ہوں اور میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ ہے جن کا نام ہے سعد. السلام علیکم. اب سعد سے ہم انٹرویو بھی کریں گے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں. ایک ہم نے کیبن لے لیا یہ، ٹھیک ہے. اس طرح کا کیبن پاکستان کے ہوٹلوں میں ہوتا تھا جدھر ڈیٹ مارنے کے لیے یوز ہوتا تھا، ٹھیک ہے. چلیے تھوڑی سی میں آپ کو لائبریری بھی ساتھ دکھا دیتا ہوں اور ہمارے ساتھ سعد ہیں. سعد سے پوچھتا ہوں کہ سعد آپ پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ 2-3 سوالوں کے جواب آپ دے دیں. پہلے تو بتائیں کہاں سے ہیں. السلام علیکم بھائی. میں پاکستان میں ایک چھوٹے سے ٹاؤن ایبٹ آباد سے بلانگ کرتا ہوں. اور کون سی آپ ڈگری پڑھنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ؟ میں یہاں پر ماسٹرز ان سائبر سیکیورٹی کرنے آیا ہوں اور یہ ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ الیکٹریکل الیکٹرانکس انجینئرنگ میں تھا. میں نے یہ ڈگری کی تھی کامسرچ یونیورسٹی ایبٹ آباد سے. میں نے کی ایبٹ آباد سے، ٹھیک ہے. ایبٹ آباد آپ کو لگتا ہے شاید چھوٹا ٹاؤن ہے لیکن وہ کافی بڑا ٹاؤن ہے، خوبصورت ہے. مجھے تو بہت پسند ہے. اور منسیرہ گزرتے ہوئے جب بھی ہم آگے جاتے تھے ناردرن ایریاز میں تو ایبٹ آباد سے گزر کے جاتے ہیں. تو ایبٹ آباد کی خاص کر مجھے چیزیں پسند ہیں. رات کے ٹائم جب آپ گزرتے ہیں تو روشنیاں پہاڑوں سے ایسے نظر آتی ہیں گھروں کی، بہت بیوٹیفل، تو بڑا خوبصورت ہے. خیر ابھی مجھے یہ بتا دیں ساتھ کہ آپ ایک چیز آپ نے مجھے بتائی کہ آپ کی جو بیچلر ڈگری تھی وہ الیکٹرانکس میں ہے لیکن ماسٹرز میں آپ نے آگے سائبر سیکیورٹی میں. چیز یہ بتائیں کہ کیا سوئچ کرنا ڈگری آسان ہے جس طرح آپ نے ڈگری اپنی سوئچ کر لی؟ یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کورس پہ. اب میرا جو کورس تھا وہ بیچلرز ان الیکٹریکل الیکٹرانکس تھا. الیکٹرانکس میں جو ہے ہم لوگ پروگرامنگ کے موڈیولز بھی پڑھتے ہیں اور سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دونوں اسپیکٹس آ جاتے ہیں. اب یہ تھا کہ میں سافٹ ویئر کی طرف بھی سوئچ کر سکتا تھا جس میں پروگرامنگ لینگویجز آ جاتی ہیں، کمپیوٹر سائنس وغیرہ کی طرف، اور میں ہارڈ ویئر کی طرف بھی سوئچ کر سکتا تھا. تو یہ ہے کہ اسی لیے میں نے بڑے دھیان سے دیکھ کے سبجیکٹ چوز کیا تھا الیکٹرانکس کا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ریلیونسی بالکل ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ کو ایشو ہو جاتا ہے. مطلب اگر سوئچ ہو بھی جاتا ہے، کچھ یونیورسٹیز اگر الاؤ کر بھی دیتی ہیں تو پھر آپ کو پڑھائی میں ایشو ہوتا ہے. بالکل، کیونکہ آپ کی بالکل ریلیونسی نہیں، آپ کو اے بی سی نہیں آتی تو آپ اے بی سی جس بندے کو نہیں آتی وہ آگے اس کے لیے ایشو ہو جائے گا. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا سعد مجھے ایک چیز بتائیے کہ آپ کو 1 سال ہو گیا یو کے میں، اوور آل آپ کا یونیورسٹی میں جو پڑھائی کا ایکسپیرینس ہے وہ مجھے بتائیں، ایزی ہے مشکل ہے؟ اچھا، پڑھائی کے ریلیٹڈ یہ کوشچن جو ہے یہ تھوڑا واسٹ اس میں آتا ہے. یہ ہے کہ اس کا سمپل ایک آنسر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اگر تو ہم کورس ورک کو دیکھیں، ٹھیک ہے، یہاں پڑھائی ریلیٹیولی ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان مشکل ہے. پاکستان مشکل ہے کیونکہ پاکستان آپ کے سر پہ ٹیچر ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کرو اسائنمنٹ کوئزز. یہاں پر جو ایگزام سسٹم پاکستان میں ہوتا ہے، ایگزام سسٹم جی پاکستان میں یہاں پہ ہے یا نہیں؟ یہاں پر کچھ سبجیکٹس کا ہے، کچھ سبجیکٹس کا وہ بھی اوپن بک پیپر، ٹھیک ہے. جس طرح میرا ماسٹر ان سائبر سیکیورٹی ہے تو یہ جو ہے جب میں کورس سلیکٹ کر رہا تھا تو میرا جو تھا میری اپروچ بڑی ڈفرینٹ تھی. میں نے ایسا وہ سلیکٹ کیا، ایسے ماڈیول سلیکٹ کیے جو سوشل بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹیکنیکل بھی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب سادے لفظوں میں یہ بتا دیں یہاں کا پڑھائی کا سسٹم ایزی ہے. بہت ایزی کمپیئر ٹو پاکستان. مطلب سادے لفظوں میں اگر کوئی بھی بندہ ہے، اوپن بک پیپر آپ نے ابھی نام لیا، اوپن بک کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کتاب کھلی ہے، 7 پیپر کتاب سے دیکھ کے لکھ لیں. مطلب یہ تو اتنا آسان کام ہے کہ کتاب، ٹھیک ہے، مطلب ایزی ہے، بہت زیادہ ایزی ہے. لوگ جو ڈر کے آتے ہیں کہ یار میرے پتہ نہیں جی پی اے بڑا کم تھا تو ابھی ادھر بھی کم آئے گا. نہیں، جی پی اے کا یہ میٹر نہیں کرتا. اگر آپ مطلب اس ٹرم میں اگر تھوڑا سا بھی پڑھ لینا تو آپ ایزیلی پاس ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ڈسٹنکشن چاہیے پھر زیادہ ڈیفینیٹلی زیادہ پڑھنا پڑے گا. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پہلے کوالیفیکیشن کیا ہے. اگر آپ نے پہلے سی ایس میں اور ابھی بھی آپ سی ایس کی ہی آگے ریلیونٹ فیلڈ میں تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے آسان ہے. بالکل. لیکن اگر آپ نے بالکل ہی سوئچ کر لیا تو پھر مشکل ہے. کیونکہ میرا ایسا تھا کہ میں نے بالکل ہی سوئچ کر لیا تھا. تو یہ ہے کہ مجھے ٹیچر کے پڑھائے ہوئے سے مطلب بیک گراؤنڈ میں بھی پڑھنا پڑتا تھا کہ کیا یہ سبجیکٹ کس طرح ریلیٹڈ ہے کیا. کیونکہ یہاں جو ہے ماسٹرز لیول وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو چیزیں آتی ہیں. الف بے تو آتی ہو نا، مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس کو الف بے آتی ہے، ہاں ٹھیک ہے. وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یار آپ ماسٹر لیول پہ پہنچ چکے ہیں تو آپ کو آنا چاہیے. تو اگر آپ کو نہیں آ رہا تو اس میں ٹیچر کا قصور نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے فیلڈ سوئچ کیا ہے. لیکن پھر بھی ریلیونٹلی پاکستان سے بہت زیادہ ایزی ہے. کیونکہ ایگزامپل میں خود ہوں، کیونکہ میں نے سوئچ کیا لیکن میں نے ڈسٹنکشن میں اپنے سبجیکٹس پاس کیے. تو
یہ ہے کہ مطلب تھوڑا سا بندہ خود اچھا آپ نے ڈسٹنکشن میں پاس کیا, ماشاء اللہ, زبردست. تو خود موٹیویٹڈ ہو تو ہو جاتا ہے. اچھا سعد, ایک کوشچن سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ لوگ فیس نکال لیتے ہیں کہ نہیں؟ سو ماسٹرز کی فیس جو ہے وہ ریلیٹیولی آسان ہوتی ہے نکالنی, نکال لیتے ہیں لڑکے ایز کمپیئر ٹو بیچلرز, لیکن بیچلرز میں بھی میں نے ایگزامپلس دیکھی ہیں جو اپنی فیس نکال لیتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ مطلب بیچلرز میں, اچھا میں نے بھی دیکھی, میں لندن میں گیا, میں نے 2-3 لڑکوں سے پوچھا بیچلر کے تھے, انہوں نے پوچھا جی فیس نکل آتی ہے, انہوں نے کہا نکال لی تھی ہم نے. بالکل, لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کی نہیں بھی نکلتی. ہاں بالکل نہیں بھی نکلتی. یہ ایکسپیکٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ کام کرنے والے بندے ہیں تو آپ کی نکل جائے گی, اگر آپ نہیں کام کر سکتے نہیں نکل جاتی. ٹھیک ہے, اب یہ چیز بتا دیں کہ کیونکہ ساتھ آئے ہیں ٹی سیڈ یونیورسٹی میں, ٹی سیڈ یونیورسٹی میں 2 سال کا ماسٹر ہے نا, 2 سال کا ماسٹر, مطلب ہے تو 1 سال کا ہی, لیکن 1 سال کی ایڈوانس پریکٹس ہے. ایڈوانس پریکٹس, یہ جو 1 سال کی پلیسمنٹ یا ایڈوانس پریکٹس جس کو کہتے ہیں, اس میں کیا ہوتا کیا ہے؟ اس میں جو ہے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے یہ 2 پارٹس میں ڈیوائڈ ہے. ایک 6 منتھس جو ہے وہ انٹرنشپ کے ہوتے ہیں, اور 6 منتھس جو ہے وہ یونیورسٹی پروجیکٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انٹرنشپ آپ انٹرنل بھی کر سکتے ہیں اور ایکسٹرنل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو پریفر کروں گا کہ آپ لوگ ایکسٹرنل کریں, ڈھونڈیں. اور یہ ہے کہ انٹرنل جو ہوتی ہے وہ یونیورسٹی آپ کو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ دے دیتی ہے یا ریسرچ پیپر کرنے کو دے دیتی ہے, تو یہ ہوتا ہے. لیکن لاسٹ 6 منتھس میں آپ نے یونیورسٹی کے ساتھ ایک پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا سر, ایک چیز لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں اور مجھے بھی پوچھتے ہیں, بہت زیادہ سوال آتا ہے, مجھے اس کا جواب پتہ ہے لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار ٹی سیڈ یونیورسٹی بہت بیک گراؤنڈ والے ایریا میں ہے, فلانی یونیورسٹی برار بھائی کیسی ہے, ٹنگی یونیورسٹی کیسی ہے. میں نے جتنے بھی لوگوں سے انٹرویو لیا یا پوچھا نا اباؤٹ دیئر یونیورسٹیز, کیونکہ ہم پاکستان سے آتے ہیں تو ہماری جو یونیورسٹیز ہیں جو کمپیئر ٹو یہ والی اب یہ دیکھیں ہم جہاں بیٹھے ہیں, مطلب یہ اس طرح آپ لیپ ٹاپ لگا کے اپنا یوز کر سکتے ہیں. یہ لائبریری کے 4 فلورز ہیں اور یہ انتہائی بڑی لائبریری ہے. اور یہ ابھی آپ کو مطلب لوگ کہتے ہیں یار یونیورسٹی, مطلب میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے, پھر آپ اپنا جواب دیں, کہ ہر یونیورسٹی یہاں پہ جس کو آپ 3rd کلاس بھی کہہ لیں وہ پھر بھی پاکستانی یونیورسٹی سے بیٹر ہے. سو ابرار بھائی میں تھوڑا اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے 12 یونیورسٹیز کے آفر لیٹرز تھے. ٹھیک ہے, میں نے ٹی سائڈ اس لیے چوز کی کہ مطلب یہ یہاں اس کا اتنی خراب نہیں ہے جتنی لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. یہاں پر پڑھائی پڑھنے والے کے لیے ہر جگہ بہت اچھی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ٹیچرز جو ہیں اس کے اسٹیٹ آف آرٹ ٹیچرز ہیں, مطلب آپ کو اچھا پڑھائیں گے, سارے چیزیں آپ کو کلیئر کریں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ ٹی سائڈ یونیورسٹی کا یہ ہے کہ تو فیس تھوڑی سی کم ہے, اور اس کی دوسری ریزن یہ ہے کہ وہ 2 سالوں میں آپ نے 2 سالوں میں, یہ سب سے مزے کی چیز ہے ٹی سائڈ کی, کہ ماسٹرز کا اگر آپ کا 2 سال کا تو آپ کی فیس وہی ہے جو آپ نے 2 سال میں پے کرنی ہے. 2 سال میں پے کرنی ہے. اور یہ ہے کہ اکثر آپ کی ویڈیوز میں بھی ہے کہ جابس کا ریسیشن چل رہا ہے, اور یہ ہے کہ چھوٹے اس میں ٹاؤنز میں جاب سیکیور ہو جاتی ہے, کیونکہ یہاں پر جو ہے اتنا وہ کمپٹیشن, لوگ کم آتے ہیں. میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں, سارے لوگ بھاگ کے جاتے ہیں جی لندن, اور لندن میں بلیو کریں جابس نہیں ہیں, مطلب نہیں مل رہی, کم مل رہی اس ٹائم کم مل رہی ہیں. آپ کو جب آئے تھے ساتھ آپ کو جاب کتنی جلدی مل گئی تھی؟ اچھا, میرا یہ تھا کہ میں تھوڑا ایسا ہوں کہ میں وقت سے اہڈ سوچتا ہوں نا, تو میں نے جو ہے انڈیڈ, میں نے اپنی اکوموڈیشن بھی پاکستان سے ہی کر لی تھی اور ٹائملی کر لی تھی, اور انڈیڈ پہ بھی میں نے اپنا اکاؤنٹ بنا دیا, تو پاکستان سے میں اپلائی کر رہا تھا, تو پاکستان سے اپلائی کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے, یہاں پر میرا فرینڈ تھا, اس سے کہا کہ میرے لیے ایک نمبر پرچیز کر لے, اس نے نمبر پرچیز کر لیا. اس کے بعد میں نے انڈیڈ پہ اپلائی کرنا شروع کیا, تو میری جاب جو تھی پہلی وہ میرے آنے کے 3 دن بعد مجھے جاب ملی. زبردست یار, یہ آپ نے بڑی اچھی ٹرک بتائی جو مجھے بھی نہیں پتا تھی. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی اچھی گائیڈ ہے کہ آپ کسی کو کہہ دیں یو کے کا سم نمبر بس ہونا چاہیے. اور جس طرح میں یہاں آیا, تیسرے دن مجھے فون کال آئی کہ اگر آپ کو وہ فون کال پر ریچ نہیں کر سکتے آپ کو میل کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو جانے نہیں دیں گے اگر آپ کے پاس ریکوائرڈ اسکل ہیں جو ان کو چاہیے. تو ایک چیز بتا دیں کہ جو ڈیورنگ اسٹڈیز جو 20 آور اسٹوڈنٹ کو ورک الاؤ ہوتا ہے, اس میں اور جابز ہی ملتی ہیں زیادہ تر؟ ڈیفینیٹلی اور جابز ہی کرتے ہیں لوگ. ڈیفینیٹلی جو ہے زیادہ تر اور جابز ہیں. اس میں کچھ نہیں, لیکن کچھ ایسی جابز بھی ہیں جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں, وہ بھی 20 آورز مل جاتی ہیں. ہاں مل جاتی ہیں. اس طرح آپ کی فیلڈ کی جاب بھی, یہ آپ کے اسکل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس اسکل کتنا ہے, کس ڈگری کا ہے. اور اگر آپ کے پاس اسکل ہے, وہ اپنے جو رولس کو ہے وہ آپ کے لیے بینڈ کریں گے. صحیح ہوگا. اگر وہ آپ کو 20 آورز پر ویک نہیں الاؤ کرتے, ویسے ریگولر ان کو فل ٹائم چاہیے, اگر آپ کا اسکل ہے تو وہ اپنے رولس کو بینڈ کریں گے, آپ کی
ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشنس کے ساتھ. زبردست. یہ چیز میں نے صرف ساتھ میں نہیں، میں نے اور لوگوں میں بھی دیکھی ہے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنے مطابق آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں یار بندے کے اندر چیز ایسی ہے جو ہمیں ریکوائرڈ ہے، بالکل تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. پھر سمر میں بھی وہ کہتے ہیں جی چلو ہم فل ٹائم آپ کو آفر کر دیتے ہیں. اب سمر میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اچھا مڈلز برو یا ٹی سائڈ میں لوگ فیس اس لیے بھی نکال لیتے ہیں کیونکہ ایکسپینسز بہت کم ہے. کیونکہ چھوٹا ٹاؤن ہمیشہ جو ہے اس میں ایکسپینسز کم ہوتے ہیں، اور لنڈن میں جو بندہ چلا جاتا ہے وہ کچھ کو جاب ملے نہ ملے ایکسپینسز اس کے زیادہ ہے. ایسا ہی ہے. بالکل. ایک اور چیز ادھر یہاں پر وہ کرنا چاہتا ہوں کہ لنڈن میں لوگ کہتے ہیں کہ ریٹ مطلب منیمم ویج سے اوپر زیادہ آپ کو دیتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ 19-20 کا فرق ہے. 19-20 کا اگر ادھر 9.5 ہے تو ادھر ہو جائے گا کہ 10 ہو جائے گا. ہاں 10 ہو جائے گا، 9.75 ہو جائے گا. اس پہ بھی لوگ یہاں سے ٹریول کرے جاتے ہیں لنڈن. اب میرا ایک فرینڈ تھا جس کا میں نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، اس نے جو ہے یہاں سے ملزبرا سے لنڈن گیا، ٹھیک ہے، اور لنڈن سے پھر وہ نیو کیسل گیا، نیو کیسل سے واپس ملزبرا آیا، کیونکہ وہ پھر یہ اس کی جو ہے فزیکل ایگزامپل ہے کہ وہ مطلب اس نے کہا کہ ساری چیزیں آبزرو کرنے کے بعد اس نے کہا یہ واپس ملزبرا آیا کہ ہاں اس کی ریزن ہی یہی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بڑے سٹیز میں بھاگتے ہیں لوگ، اور بڑے سٹیز میں کیونکہ ہر بندہ بڑے سٹی میں جا رہا ہے تو کمپٹیشن انتہائی زیادہ ہو گیا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ادھر پھر جابس کم ملتے ہیں. اور لندن میں، برمنگھم میں، ایون مانچسٹر میں جو مین جو سینٹرل والے ایریاز ہیں وہاں پہ جابس بڑی کمی ہوئی ہوئی ہے اس ٹائم. لوگ مجھے انسٹاگرام پہ بھی ڈیفینیٹلی میسج کر رہے ہیں، تو میں انہیں یہی کہتا ہوں آپ ٹاؤن چینج کر لیں. بالکل ٹھیک ہے، ہر ٹاؤن کے ساتھ، جیسے اب مڈلز برو کے ساتھ کوئی 7-8 ایک ٹاؤن ہے، ہارٹلی پول ہے، بلنگھم ہے، اس طرح نیو کیسل ہے، سنڈرلینڈ ہے، مطلب بہت سارے ہیں. تو اب اگر ادھر جاب نہیں مل رہی آپ ساتھ والے. اور یہ بھی ہے کہ مطلب ملزبرا میں مطلب کیونکہ اب ہم تو ملزبرا میں رہے ہیں، یہ میں نے ایگزامن کیا ہے کہ یہاں سے بسز جو ہے نیئر بائی ٹاؤنز میں ایزیلی آتی جاتی ہیں، تو جابس کو آنے جانے کا آپ کو ایشو نہیں ہوتا. اور اسٹوڈنٹ پاس بن جاتا ہے میرے خیال کتنے کا 20 پاؤنڈ 14 پاؤنڈز کا 14 پاؤنڈ کا یہاں پہ پاس بنتا ہے ویکلی پاس بن جاتا ہے. اس میں جتنا مرضی آپ ٹریول کر سکتے مطلب جتنا مرضی آئے جائیں، مطلب چیپ ہے. ٹرانسپورٹیشن بھی یہاں پہ چیپ ہے. لنڈن میں زیادہ ہوگی ڈیفینیٹلی، ان کا پاس بھی ہو سکتا ہے 20-25-30 کا ہو. پھر اگر آپ ٹرین شرین پہ یا ٹیوبز میں ٹریول کرتے ہیں اس کا زیادہ ہوگا. اچھا ساتھ ابھی ہم نے جگہ چینج کر لی، لوگوں کو ہم نے کہا تھوڑا سا جو ہے نا فریم بھی دکھا لیں، فریم بھی بدلنا چاہیے. یہ بتا دیں یو کے آنا چاہیے کہ نہیں اسٹوڈنٹس کو؟ یو کے جو ہے وہ آپ کے مائنڈ سیٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تو میں تو کہوں گا کہ آنا چاہیے، کیونکہ میں نے ایک مطلب یہ یہاں پر دیکھا ہے کہ یہاں پر جو اگر تھوڑا بہت اسٹرگل کر سکتا ہے وہ تھرائیو کرتا ہے، لیکن اگر جو بالکل ہی مطلب جس میں محنت کا وہ ایلیمنٹ ہی نہیں ہے تو وہ جو ہے پھر یہاں تھوڑا ایشو ہوتا ہے سروائیو کرنے کا. لیکن میرے ایکسپیرینس میں ڈیفینیٹلی آنا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ پہلے پاکستان میں کوئی جاب وغیرہ کرتے تھے یا کیا؟ میں نے جو ہے میرا بیچلرس ختم ہوا تھا سپٹمبر 2021 میں، ٹھیک ہے، اور میں یہاں پر آیا ہوں جنوری 2022 میں. ٹھیک ہے. تو میں نے جو ہے یو کے لیے اپلائی کرنا یہ بھی اکثر لڑکوں کو انفارمیشن نہیں ہوتی، وہ ڈگری ختم ہونے کے بعد ویٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپلائی کریں گے، اور اس کے بعد اس میں ٹائم بہت ویسٹ ہو جاتا ہے. میں نے 8 سپٹمبر پہ اپلائی کیا، 8 سیمسٹر میں اپلائی کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ ہے کہ میرا آفر لیٹر آ گیا تھا، پھر اس پہ کنڈیشنز تھیں، کنڈیشنز کلیئر کی، آئلز وغیرہ سارا کچھ کر کے سبمٹ کرایا. تو پھر اس میں میرا ٹائم ویسٹ نہیں ہوا. 3 منتھس میں جو ہے ڈگری کے گیپ آیا تھا درمیان میں، اور وہ بھی میں نے ایز اے اکاؤنٹنٹ کام کیا تھا. ٹھیک ہے. مطلب آپ نے کوئی ہارڈ ورک پاکستان میں نہیں کیا؟ نہیں، ہارڈ ورک نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے یہاں پہ آ کے سروائیو کیا. جس نے اگر کام نہیں بھی کیا ہوا وہ بھی اگر کرنا چاہے، اس کے اگر دل کے اندر ہے کہ میں کر لوں گا، پھر وہ بندہ کر لیتا ہے. یہاں پر موٹیویٹ رہنا ہوگا آپ کو. تو موٹیویٹ کرنے والے بندے کم ہے، بالکل. ڈی موٹیویشن والے زیادہ ہیں. آتے ساتھ آپ کو 100 بندے یہ کہیں گے وہ کدھر آ گیا، پاگل ہے. بالکل. ٹھیک ہے، مجھے بھی یہی سین تھا، ہر کسی کو یہ فیس کرنا ہی پڑتا ہے. بالکل. تو مطلب آپ کا 1 سال کا ریویو یہ ہے کہ آنا چاہیے. کوئی بندے اگر لون وغیرہ لے کے آ رہے ہیں تو وہ لون پے کر سکتے ہیں اپنا یا نہیں؟ جو یہ ہے کہ لون جو ہے وہ میں نے بھی لیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ لون بھی اللہ کا شکر ہے پورا ہو گیا ہے، پورا ہو گیا، زبردست ہو گیا. اور یہ ہے کہ فیس بھی پوری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کا تو اصل میں آپ کے تو وارے نہیں آ رہے نا، کیونکہ آپ کا 2 سال والا تھا. 2 سال میں فیس بڑی کم ہوتی ہے. بالکل. کیونکہ آپ کی کتنی 1 سال کی کتنی فیس تھی؟ 1 سال کی جو میں وہاں سے پے کر کے آیا تھا 1 ایئر کی وہ 5000 تھی، فل فرسٹ ایئر کی فل دے دی. سیکنڈ ایئر کی جو تھی ہماری وہ 7500 تھی.
ٹھیک ہے, پھر تو بہت ایزی تھا. بہت ایزی تھا. مطلب یہ کہ آپ نے جو سمر میں فل ٹائم کام کر کے تو اس میں آپ نے فیس بھی پوری ہو گئی, اگلے سال کی بھی نکال لی تھی اور لون بھی پے کر دیا تھا. بالکل زبردست ہو گیا. اچھا ساتھ کنسلٹنٹس کے تھرو اپلائی کرنا چاہیے یا خود کرنا چاہیے؟ سو میں نے جو اپلائی کیا تھا وہ میں نے خود اپلائی کیا تھا, اور میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا تھا 12 یونیورسٹیز کے میرے پاس آفر لیٹرز تھے, اور وہ یہ تھا کہ میں نے خود اپلائی کیا. اور یہاں پر آپ لوگوں کو بس ہمت کرنی اور ڈرنا نہیں ہے. میل کریں گے یونیورسٹیز کو, وہ فوراً آپ کو رپلائی دے دیں گے. مطلب یہ ہے کہ کرنا چاہیں تو خود بھی کر سکتے ہیں, خود کرنا چاہیں تو خود بھی کر سکتے ہیں. میں پریفر بھی کروں گا خود بھی کریں, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ایٹ لیسٹ آپ کو نو ہو, آپ کو پتا ہو کیا چل رہا ہے, میرا کورس کدھر پہنچا ہے. میں اگر کنسلٹنٹ کے تھرو کر بھی رہے ہیں آپ کو ساری چیز کا پتا ہونا چاہیے, ساری چیزوں کا پتا ہونا چاہیے. بالکل. آپ کو یہ ایڈوائس کروں گا اوور آل کہ یہ کہ مطلب بندے کو یہاں پر آ کے ہر حال میں رہنا ہوتا ہے. یہاں پر اگر آپ شیئرنگ میں رہتے ہیں تو اور لڑکوں کے ساتھ بھی آپ کو ان کی طریقے سے چلنا پڑتا ہے. یہ ہے کہ آپ کو کھانا بھی بنانا پڑے گا, آپ کو کلیننگ بھی کرنی پڑے گی, آپ کو ڈشز بھی کرنے پڑیں گی. تو یہ نہیں ہے اپنے آپ کو ایک چیز پہ باؤنڈ کریں, کیونکہ میں آپ کو ایک اپنے دوست کی ایگزامپل دیتا ہوں. وہ آیا پاکستان سے, تو وہ اس کو نہ کھانا بنانا آتا, نہ ڈشز کرنی آتی, نہ وہ کلیننگ کر سکتا تھا. تو یہ ہے کہ ان دی اینڈ میں یہ ہوا کہ وہ ہم سارے لڑکے اس سے الگ ہو گئے. اب وہ اکیلا وہ کر رہا ہے اور وہ بڑی مشکل سے سروائیو کر رہا ہے. مطلب یہ بیسک چیزیں تو آپ کو آنی چاہیے, بیسک چیزیں آپ کو آنی چاہیے. بالکل ہی جو ہے نا گگو بن کے نہیں آ جانا. ہاں یہ بات ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے اسٹڈی کمپلیٹ کرنی ہے تو نیکسٹ اب اسپانسر جاب چاہیے ہوتی ہے, ظاہر ہے. جی بالکل. اس کو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ تو لوگ یہ کہتے ہیں یو کے بارے میں, وہاں سے بھی یہی مشہور تھا, کیونکہ میں جب بھی جس سے کسی سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ مطلب وہاں اسپانسرشپ جاب نہیں ملتی, مطلب سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. یہ بات بالکل غلط ہے. یہ بات بالکل غلط ہے, کیونکہ میں نے اپنی الیکٹرانکس کی فیلڈ کی بیسس پہ اسٹارٹنگ ڈے سے میں نے اپلائی کرنا اسٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ کمپنیز میں مجھے ایک کمپنی نے جو ہے ٹکٹ دیا ناروچ کا. ناروچ تھوڑی سٹی ہے, دور سٹی ہے. میں وہاں گیا کیونکہ ان کو اتنا میری پروفائل پسند آئی, تو میں وہاں گیا. انہوں نے پلین کا ٹکٹ دیا, انہوں نے 5 اسٹار ہوٹل میں اسٹے تھا. پھر انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیا, لیکن ان کا یہ ایشو تھا کہ مطلب اس ٹائم وہ اسپانسرشپ نہیں دے رہے تھے. تو وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے, تو آپ جس طرح آپ کی ڈگری ختم ہوتی ہے آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں, تو وہ ہم آپ کو. مطلب یہ ہے کہ بندے کے پاس اگر نالج ہے, اسکل ہے اور نمبر اس کے ڈسٹنکشن میں ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ مار کے پاس ہو گئے. اسائنمنٹس باہر سے بنوائی ہیں, لوگ باہر سے بنواتے ہیں. اور پھر اب یہ اسائنمنٹس بنوانے کا بھی یہ بڑا ایک کوسچن ہے. اگر آپ باہر سے بنواتے ہیں, اس بندے کو کیا پتا کہ آپ کے سبجیکٹ میں کیا ہو رہا ہے. وہ تو جنیرک سے آپ کو ایک اسائنمنٹ دے دیتا ہے, بنا کے دے دیتا ہے. یا پھر پاسنگ نمبر آ جائیں گے یا فیل ہو جاتے ہیں. میجورٹی چانسز ہیں کہ فیل ہو جاتے. میں نے خود بہت سارے لڑکے دیکھے ہیں, دیکھا اور سنا بھی ہے. اپنے میرے قریبی دوست ہیں, ایک لڑکا تھا, اس کی وائف فیل ہو گئی تھی. بالکل یہ فیل ہو جاتے ہیں. بالکل. لیکن اپنی اسائنمنٹ پہ ایٹ لیسٹ اتنا کمپرومائز نہیں کریں کہ آپ فیل ہو جائیں. یہ ہے کہ پاسنگ مارکس لے لیں اور ٹھیک ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈگری اچھی ہے اور آپ نے اچھے سے کام بھی آتا ہے آپ کو, تو پھر آپ کے لیے جابس ہیں بہت آسان. اگر آپ کو آتا جاتا ہے الف بے نہیں ہے تو پھر آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کو جاب ملے گی. یہ صاف بات ہے. اور پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس ملک میں پاکستان سے جاب ڈھونڈنا بڑا آسان ہے. یہاں پر اسکلس کی قدر ہے. اگر آپ کو اسکل آتا ہے. پاکستان میں نے ایسے لڑکے دیکھے اسکل لڑکے, ان کو کوئی جاب نہیں مل رہی. اسٹرگل بھی کر رہے ہیں, نہیں مل رہی. لیکن یہاں پر اگر آپ کے پاس اسکلس ہیں تو آپ تھرائیو کریں گے اس کنٹری میں, اور پھر یہی ان کی سب سے بڑی بات ہے. اور یہ ہے کہ مطلب اکثر لڑکوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ مطلب اسکل جاب پر بھی منیمم ویج ملتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنیز پہ. اب مجھے جو یہ آفر کر رہے تھے, یہ ناروچ جن کی کمپنی تھی, وہ مجھے آفر کر رہے تھے £20 پر آور. زبردست. تو مطلب یہ کہ بالکل آپ کا زیرو ایکسپیرینس تھا. پھر بھی اسٹارٹنگ میں آپ کو 20 an hour بڑی زبردست سیلری ہوتی ہے. بالکل. تو یہاں پہ تو سارے لڑکے جو ہیں وہ بیچارے 9.5 منیمم ویج پہ لگے ہیں, یا پھر جو پیزا شاپس میں بیچارے لگے ہیں وہ تو اس سے بھی کم میں لگے ہیں. اس سے بھی کم پہ کرتے ہیں. یہاں پر جو ہے, یہاں پر کچھ ہیں جو مطلب اگر آپ لوگ
मतलब अंग्रेज़ों के साथ काम करेंगे, ब्रिटिश पीपल के साथ काम करेंगे, वो आपकी कदर भी करेंगे, और अगर आप किसी और नेशनलिटी वाले के साथ, वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, खास कर देसियों के साथ नहीं फंस जाना, नहीं फंस जाना है। ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत ज़्यादा। शुरू में तो सब कोई करते हैं। और ये बता दें शुरू में कितने महीने तक स्ट्रगल होती है? तो शुरू में स्ट्रगल जो है डिपेंड करता है, अगर आपके फ्रेंड्स यहाँ पर हैं और अगर आप उनके साथ रह रहे हैं तो वो जो है वो स्ट्रगल में थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है, वो क्योंकि वो उससे गुजरे हुए हैं, वो आपको पहले गाइड हेल्प करते हैं। अब मैं जो था, मेरे मतलब एक आध फ्रेंड था, वो भी न्यू कैसल में रहता था मेरे, तो ये है कि शुरू में स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ती है, ज़्यादा करनी पड़ती है, 1-2 मंथ्स जो है वो डिपेंड करता है कौन कितना तेज है, कोई महीने में एडजस्ट हो जाएगा, कोई 2 में होगा, कोई 3 में, कोई फिक्स टाइम नहीं है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे 1 मंथ लगा था, ठीक है, लेकिन मैं सेट हो गया था। मुझे 2 से 3 महीने लगे थे। यहाँ पर दूसरी जो बात है, यहाँ पर अगर आप लोगों के साथ इंट्रैक्शन करेंगे ना, यहाँ पर एक तो स्किल्स की बड़ी डिमांड है, और दूसरा जो है आपको जो यहाँ सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है वो है कॉन्टैक्ट्स। वो कॉन्टैक्ट्स अगर मैं एक दूसरे से कॉन्टैक्ट ना करता तो मुझे मतलब यही था कि मैं उसी जगह पे बैठा रहता जिस जगह पे मैं आया। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये मस्ट हैं आपके। ये तो मैं भी अपनी वीडियोस में अगर आपको इंग्लिश आती है, नहीं भी आती, मतलब इतने आप फ्लुएंट नहीं है, लेकिन आप आगे अपना मैसेज, यहाँ पर आपको मजाक कोई नहीं बनाएगा, इंग्लिश पे आपका मजाक कोई नहीं बनाएगा। नहीं आती सीखो यार। हाँ बिल्कुल, गलत भी बोलोगे तो खैर है, गलत बोलोगे इनको ये कुछ आपको नहीं करेंगे, आपको तरीका बताएंगे, बस ये चीज़ यहाँ से गलत कह दी आपने, ठीक है। लेकिन ये है कि आपका कॉन्टेक्स्ट जो आपका सर्वाइव करने के लिए बहुत बहुत लाजमी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साद भाई ने मोबाइल भी ले लिया है, iPhone 13 है जी 13। तो मतलब ये है कि ज़िंदगी अच्छी गुजरी है, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, स्टूडेंट लाइफ भी अच्छी है। वो कह रहे हैं मैंने लोन भी उतार लिया, लेकिन ये हर बंदे की ये कहानी नहीं है। तो ये है कि हर बंदे की डिफरेंट कहानी होती है। तो ये थे साथ थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम भी दिया, इंटरव्यू भी दिया, और साथ व्यूवर्स को मैसेज क्या देना चाहेंगे? बस मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि होप रखा रहें और मोटिवेटेड रहें, और अब्रार भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, और वीडियोस देखते रहें। वीडियोस देखेंगे तो भाई अगर दोस्त नहीं है तो फिर मैं तो हूँ ना, मैं तो कुछ ना कुछ जो है ना गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। साथ थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल के, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, पता नहीं आपने किया होगा कि नहीं किया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।